مغالطے میں نہیں جانا. علماء کرام اس پر گفتگو کرتے آ رہے ہیں، کر رہے ہیں، کرتے جائیں گے، سنا رہے ہیں، سناتے آ رہے ہیں اور آپ کو سنا رہے ہیں. آج اس کیلم کے موقع پر آپ کے لیے اور میرے لیے جو بہت بڑا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بقیہ زندگی میں جو بھی نیک عمل کرنا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے. یہ میں نے آپ تک پیغام پہنچا دیا ہے. بروز قیامت کو یہ نہ کہے کہ کسی نے بتایا نہیں تھا، سنایا نہیں تھا، کسی نے ہمیں اس چیز کے سب خبردار نہیں کیا تھا. یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات سن لی ہے. کرام الکاتبین لکھ رہے ہیں، جو فرشتے مختلف نیک محفلوں میں آتے ہیں ڈائریاں انہوں نے لکھ لیا ہے. تو یہ میرا پہلا پیغام تھا. اور دوسرا پیغام جو میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا، اس کے کرنے کا مجھے ثواب مل رہا ہے اور آپ کو سننے کا ثواب مل رہا ہے. لیکن نیت المومن خیر من عملہ، مجھے سنانے کا موقع، ہاں اگر میں گھر سے کوئی نیت میں، کوئی میرے ارادے میں کوئی فطور ہوا، ریاکاری دکھلا ہوا تو پھر میں بھی خالی ہوں. یقیناً اگر آپ میں ہے، مجھ سے قبل میں آ رہا تھا تو حضرت صاحب گفتگو فرما رہے تھے، اس میں بڑی چند ایک باتیں بڑی خوبصورت کر رہے تھے. وہ یقیناً دیکھیں جنازہ ہوتا ہے، فاتحہ خوانی ہوتی ہے، عیادت ہوتی ہے، یہ ایک بہت بڑے عمل ہے، یہ بہت بڑے عمل ہیں. اگر دیکھا جائے تو یہ محبت پر مبنی ہے، پیار پر مبنی ہے. اس سے تعلق جڑتا ہے، انس پیدا ہوتا ہے، پیار پیدا ہوتا ہے. دکھ سکھ میں جب آدمی شریک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ذاتی مقصد نہیں، ذاتی غرض و غایت نہیں، ذاتی لالچ نہ ہو، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، وہ عورت ہے، وہ مرد ہے، جب بھی کسی سے ملاقات ہے، وہ رشتہ دار ہے، وہ دوست احباب میں شامل ہے، وہ اہل محلہ میں شامل ہے. انما المؤمنون اخوۃ المسلم اخو المسلم، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میں پیغام یہ دے رہا تھا، اگر ہم عیادت کے لیے نکلیں تو صرف اور صرف دو نیتیں کر لیں کہ یہ نبی کی ادا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. یہ جملہ دل کی تختے پہ لکھ لیں، وگرنہ خالی رہ جائیں گے. جو قرآن و سنت نے ہمیں بیان کیا ہے، جو بتایا ہے، جو سبق دیا ہے، جو درس دیا ہے، الذین هم یراؤن کے تحت، یہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں. پیر صاحب تشریف فرمائے، اہل علم تشریف فرمائے، ان کی موجودگی میں میں ایک بہت بڑا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ یقیناً جب ہم کسی کی عیادت کے لیے نکلیں گے تو پھر اس میں صرف دو نیتیں ہوں کہ یہ میرے آقا کی ادا ہے، یہ میرے آقا کی تعلیم ہے، یہ میرے آقا کا سبق اور درس ہے، یہ میرے آقا کا خصوصی امت کے لیے پیغام ہے. جب ہم عیادت نبی کی ادا کو ادا اور رب کی رضا کی صورت میں کرنے جائیں گے، جنازے میں شریک ہوں گے، نبی کی ادا، رب کی رضا، فاتحہ خوانی کرنے جائیں، مثلا جس طرح کے پروگرام ہو رہا ہے اس میں ہم شریک ہوئے ہیں، تو صرف یہ نہ ہو کہ ہم گھر والوں کو چہرہ دکھانے جا رہے ہیں کہ ہم آئے آپ کو دیکھ لیں، نانا ذہن میں رکھ لیں. ہاں یہ بھی ہوتا ہے. علماء کرام تشریف فرمائے، میں نے اس بات میں پڑھا ہے، تیرے اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، بندے میں ریاکاری اس طرح داخل ہوتی ہے جس طرح بلندی سے پانی بستی کی طرف تیزی سے آتا ہے. ہاں داخل ہوتی ہے، لیکن ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے کہ یا اللہ، میں اپنے گھر بھائی کی عیادت کرنے جا رہا ہوں تو صرف اور صرف تیرے محبوب کی ادا کو ادا اور تیری رضا کے لیے جا رہا ہوں، میرا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے. یقیناً یہ سارے عمل جب میرے آقا کی ادا رب کی رضا پر مبنی ہوں گے، پھر انشاءاللہ تعلق بھی بہتر ہوگا، انس پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی، پیار پیدا ہوگا، خیر خواہی پیدا ہوگی، ہمدردی پیدا ہوگی، تعلق مضبوط ہوگا، جڑے گا. پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد شامل حال ہوگی، پھر ہمارے حالات بہتر ہوں گے، تعلقات محبت پر مبنی ہوں گے، پھر یقیناً دل کو سکون آئے گا. پھر فقط سکون تک نہیں، پھر یقیناً موت، قبر، میزان اور پرصراط پر پھر انشاءاللہ کامیابی کامرانی حاصل ہوگی. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میں ایک بڑا خوبصورت آگے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں.
یہ آپ سب نے اپنے دامن میں رکھنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب سکرات موت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کس کا؟ سکرات موت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو ان قریب ہمارے پر آنے والا ہے، اور جن کے ہم آئے ہیں ان پر گزر گیا ہے، یہ انہیں پتا ہے کہ وہ سکرات موت کا دروازہ کیسے گزر کے گئے ہیں، یہ انہیں پتا ہے۔ ابھی آپ کو مجھے نہیں پتا ہے، لیکن میں تیرے اور اپنے نبی علیہ السلام ایک خوبصورت پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سکرات موت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت سب سے بڑا خطرہ ایمان کو ہوتا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں اے میری امتی، سب سے بڑا خطرہ ایمان کو ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے آگے غلام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ عرض کیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، سارے پڑھئے ایک مرتبہ سارے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے اس لیے پڑھایا ہے، ایک تو سرکار کا نام آ گیا، ایک 10 نیکیاں مجھے ملے گی، 10 میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجے میرے بلند ہو جائیں گے، پھر سب کو یہ ثواب ملا، پھر سب کا ثواب جمع ہو کر دعا تو پھر سب آپ میں کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن انشاءاللہ اگر ہماری نیت خالص ہے رب کی رضا تو انشاءاللہ مجھے بھی ثواب ملا، تمہیں بھی ثواب ملا، اور ہم سب کا ثواب جمع ہو کر اس کو پہنچ چکا ہے جس کی بخشش کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ۔ تو جب اتنے لوگوں کا، اتنی خواتین، اتنے حضرات کا ثواب اس مرحومہ کو پہنچے گا، میرا یقین ہے انشاءاللہ اونچ نیچ اتراؤ چڑھاؤ جو زندگی میں ہوا ہے انشاءاللہ عزیز میرے آقا کے درود و سلام کی برکت سے دور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اور اس کی بخشش فرما کر اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلندی میں مزید اضافہ فرمائے گا۔ آئیے محترم، بڑا خصوصی آپ کو پیغام دے رہا ہوں، بڑا خاص سننے والا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب سکرات موت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو سب سے بڑا خطرہ، بولیے، آپ نہیں بولنا، میں آپ کو بتا دیا ہے، سب سے بڑا خطرہ کس کو ہوتا ہے؟ ایمان کو ہوتا ہے۔ ہاتھ کھڑے کروانا، سبحان اللہ کلوانا، میں اس کے بارے میں حدیث میں نہیں پڑھا ہے، نہ میں کبھی کرواتا ہوں، لیکن یہ جملہ میں ضرور استعمال کرتا ہوں، میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے۔ آقا علیہ السلام دوران گفتگو، دوران واس، اور جب آپ کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوتا، خوبصورت انداز میں وہ علمی ہوتا، تربیتی ہوتا، اصلاحی ہوتا، روحانی ہوتا، فکری ہوتا، اس موقع پر میرا آقا تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد اپنے غلاموں سے پوچھتے رہتے، بولیے میرے صحابہ میں نے کیا کہا ہے؟ یہ پوچھنا میرے آقا کی ادا ہے، اور آگے سے جواب دینا میرے آقا کے غلاموں کی ادا ہے۔ میں کہتا ہوں میں اپنے آقا کی ادا کو ادا کروں، فَلَوْ أَجْرَمَتُ شَهِيدًا، تو میرے نام اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھا جائے۔ جب تم جواب دو، بتاؤ، ہمت کر کے جواب دو، ذوق میں، لگن میں، پیار میں، یہ صحابہ کی سنت ہے، تمہیں بھی ثواب ملے، مجھے بھی ملے، پھر انشاءاللہ مرحومہ کا کچھ ساتھ ساتھ کام بھی بنتا جائے گا، ہوتا جائے گا۔ آئیے محترم، جب سکرات موت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا خطرہ ایمان کو ہوتا ہے۔ غلام رض کے آقا وہ کیسے؟ سنیے توجہ سے، آقا علیہ السلام نے فرمایا سکرات موت کے وقت ایمان کو خطرہ ہوتا ہے۔ اس کو ایمان کو، رض کے آقا وہ کیسے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا شیطان کا شدید حملہ۔ دوستو میری بات پہ غور کرو، میں آپ کے وقت کو ضائع نہیں کرنے آیا، میں وہ میں کچھ آپ کو نہیں دے رہا، لیکن میں کہتا ہوں کچھ یہاں سے پیغام لے کر جائیں، میں بقیہ زندگی کو بنائیں، ان قریب وقت آنے والا ہے۔ حضرت علی کا قول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بستر اور خاک پہ سونے والوں کا خواب ایک ہی ہوتا ہے، بستر اور خاک پہ سونے والوں کا خواب ایک ہی ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد جگہ بھی ایک ہی ہوتی ہے۔ یہ امیری غریبی یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ رب نے ایک نظام چلایا ہے۔ کسی کی کچھ چیز کو دیکھ کر کبھی دل میں خواہش نہ پیدا کیا کرو۔ خدا کی عزت کی قسم، آج پیر صاحب کی علماء کی موجودگی میں برملا کہہ رہا ہوں، خدا کی عزت کی قسم تم سے بڑا کوئی امیر نہیں ہے۔ پوری دنیا کے غیر مسلم ایک طرف، اور پوری دنیا کے مسلمانوں میں سب سے جو غریب ہے، سب سے غریب، وہ پوری دنیا کے غیر مسلموں سے امیر ہے۔ امیر ہے کیوں؟ جو دولت
تیرے دامن میں ہے، وہ غیر مسلموں کے دامن میں نہیں ہے۔ رب نے تمہیں 3 پروٹوکول دیے ہیں، بن مانگے دیے ہیں، 3 تحفے، 3 ڈگریاں، 3 عہدے، 3 تحفے، 3 رب نے بن مانگے دیے ہیں۔ پہلا تحفہ، رب نے تمہیں جانور نہیں بنایا، تمہیں کوئی اور موذی جانور نہیں بنایا۔ جب باہر نکلو کسی جانور کو دیکھو فوراً کہو الحمدللہ الحمدللہ۔ بھائی جان کتنا کرم ہے کہ تو نے بن مانگے مجھے انسان بنایا، پھر ہر چیز کو کون سے بنایا؟ کن لہو کن فیکون۔ اے حضرت انسان اپنی پیدائش، اپنی تخلیقی عظمت کو دیکھ، اپنی تخلیقی عظمت کو دیکھ، شان کو دیکھ۔ رب نے تیری عظمت کو بیان کرتے ہوئے میرے رب نے کمال کر دیا، جبکہ وہ نور ہے، اس کے جسم نہیں ہے، اس کے بعد اس کی اعضاء نہیں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض ہے، لیکن جملہ تو سنو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے حضرت انسان تیری تخلیق میں نے حکم سے نہیں کی ہے، میں نے کون سے نہیں کی ہے، تیری تخلیق خلقت بیدیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے۔ جس کی تخلیق رب کے ہاتھوں سے ہو جائے، اس سے بڑی فضیلت، اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑا تحفہ نہیں ہے۔ پھر اگلا تحفہ اس سے بھی کمال ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے بن مانگے، بن مانگے۔ قربان دے اللہ تیری ذات پر، تیری نظر ہمارے پر کیسے پڑ گئی، تو نے ہمیں کیسے پسند کر لیا۔ بن مانگے اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اور تیسرا انعام، قربان جاؤں اے باری تعالیٰ، اگر قیامت کی صبح تک بھی اگر ہمیں زندگی مل جائے، ایک سجدے میں اس کا شکر ادا کرے نہیں کر سکتے۔ محترم میں غیر کر رہا ہوں، آمی میرے مجھ سے عمر میں بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، میرے برابر ہوں گے، اور بڑے بڑے اعلیٰ عظیم لوگ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے تجربہ کار اہل علم بیٹھے ہو، میری بات پہ غور کریں یار۔ پہلا پروٹوکول انسان، دوسرا پروٹوکول محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا، تیسرا انعام ایمان والوں کے پیدا کیا ہے۔ اس لیے میں محترم پیغام دے رہا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کلمہ پڑھتا ہوا، جو کلمہ بولیے، جو کلمہ پڑھتا ہوا چلا گیا، آقا علیہ السلام نے قسم اٹھائی، والذی نفسی بیدہ، مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ دعا کرو محترم، اللہ خاتمہ بالخیر کرے۔ میرا کلمہ جو کلمہ پڑھتا ہوا، جو کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے چلا گیا، موت کا دروازہ گزر گیا، کلمہ پڑھتا ہوا ایمان کی حالت میں گیا، میرا آقا نے قسم اٹھا کے 3 مرتبہ فرمایا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ آگے مزید فرمایا اگر کسی کو کلمہ پڑھتے ہوئے وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، جب وہ کلمہ پڑھتا ہوا تم سن لو کہ یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، کئی مرتبہ لب ہلتے ہیں نا، کہ سنتے ہیں کوئی لب ہل رہے جی، کچھ پڑھ رہا ہے، کچھ پڑھ رہا ہے، پڑھ تو رہا ہے، لب جو ہل رہے ہیں، تو وہ کلمہ پڑھتا چلا گیا، تم نے سن لیا، تم گواہ ہو، اینی گواہ ہو۔ آقا علیہ السلام نے ہمیں کیا حکم کیا؟ فرمایا علاقے میں اعلان کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ لوگوں آؤ، اگر دنیا میں کسی نے جنتی کا چہرہ تکنا ہو وہ تک لے، کیونکہ ایمان کی حالت میں جانا قربان جائے یہ جنتی ہونے کی سند ہے، یہ جنتی ہونے کی نشانی ہے، جنتی ہونے کی علامت ہے، یہ جنتی ہونے کی پہچان ہے، یہ جنتی ہونے کا تعارف ہے۔ آئیے محترم، ٹائم لے کر کافی ہو رہا ہوگا، واپس آئیے۔ میں نے جو قرآن کہے تھے پولیس پر میں گفتگو بھی نہیں کر سکا، بس پیغام دے کر پھر انشاءاللہ میں پیغام آپ کے دل میں بڑا خصوص پیغام ہے اور توجہ طلب ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، پیر صاحب بیٹھے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں، ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، بڑا خاص پیغام آپ کو دے رہا ہوں، یقیناً اس کو اپنے دامن میں رکھو اور ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، کوئی دعا نہ مانگو، کوئی بھی دعا نہ مانگو، رب نے سارا کچھ دینا ہے۔ اگر رب سے کچھ بھی نہ مانگو تو رب نے سارا کچھ دینا ہے۔ اس نے پیدا نہیں کیا، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں دے رہا ہے،
اس نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، اس کی ذمہ سارا کچھ ہے، وہ دے رہا ہے۔ میں جو خاص آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج میں اس چینل کے موقع پر میں اہل علم کی موجودگی میں، اور آپ کے اندر بڑے بڑے چھپے رستم اہل علم بیٹھے ہیں اور اہل مطالعہ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے تجربہ کار، میں ایک جملہ دے رہا ہوں، کچھ بھی نہ مانگو، کیا کچھ بھی نہ مانگو، رب نے انشاءاللہ سارا کچھ دینا، لیکن ایک چیز جو میرا آقا نے محبت میں، پیار میں، ہمدردی میں، خیرخواہی میں، جتنا بھی کہہ لو، میرا آقا علیہ السلام کو خدا کی قسم امت کے ساتھ بڑا ہی پیار ہے، میرے آقا کو اپنی امت کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ میرا آقا نے پیغام کیوں دیا ہے؟ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ فوریدہ علیکم الطعام، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، صحب استطاعت پر حج اور زکوٰۃ فرض ہے یا دیگر فرائض ہے، اس طرح حدیث کے لفظ ہے کہ فوریدہ علیکم الطعام، دعاء الایمان، دعاء السلطان، میرے اور تیرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اوپر دو دعائیں کرنا نماز روزے کی طرح فرض ہے۔ اگر آج چینل کے موقع پہ تم سن لے، میں سنا دوں، اگر آج کے بعد اس دعا کو اپنے عمل میں نہیں لائیں گے، معمولات میں شامل نہیں کریں گے، نہیں مانگیں گے تو ہم گناہگار ہوں گے۔ آقا علیہ السلام کو اتنی محبت ہے اپنی امت کے ساتھ کہ میرا ہر امتی یہ دعا مانگے، مانگتا رہے، طلب کرتا رہے، انشاءاللہ نبی پاک کے توسل سے وہ لمحہ، وہ گھڑی ضرور آئے گی، انشاءاللہ آئے گی، رزق حلال ہو، نبی کی ادا ہو، رب کی رضا ہو۔ جملے پہ غور کریں، رزق بولیے نا، رزق حلال ہو، نبی کی ادا ہو، رب کی رضا ہو، دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک لمحہ ضرور آئے گا کہ تو دعا مانگتے رہیں، طلب کرتا رہے گا، کوئی لمحہ تو ضرور آئے گا نا کہ تیری دعا قبول ہوگی نا۔ اگر دعا قبول ہو گئی تو پھر انشاءاللہ العزیز زندہ بھی رہیں گے تو ایمان پر، موت بھی آئے گی تو ایمان پر۔ اب آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تمہارے پر دو دعائیں کرنا کیا ہیں؟ بولیے، فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ ایک دعا یہ کرنی ہے، اگر آپ تھوڑی سی ہمت کر لیں، میں کہہ تو نہیں سکتا، حکم تو نہیں کر سکتا، عرض کر سکتا ہوں، پیر صاحب کی زیر صدارت علماء کی موجودگی میں اپنی ماؤں، بہنوں کو، بزرگوں کو، دوستوں کو عرض کر سکتا ہوں کہ اگر میرے ساتھ اگر ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں تو میرا یقین انشاءاللہ، کیا پتہ ابھی قبول ہو جائے اس کی بارگاہ میں، ابھی بھی قبول ہو جائے، میرا تو یقین انشاءاللہ۔ لوگوں کے لیے امید رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتا ہوں، ادھر امید نہیں رکھتا، ادھر یقین ہے انشاءاللہ۔ دعا کون سی مانگنی ہے؟ جو پہلی فرض ہے، جو آقا علیہ السلام نے امت کی محبت میں دی ہے، پیار میں دی ہے، ہمدردی میں دی ہے۔ خدا کی قسم اس دعا سے پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا چاہتے ہیں کہ میرا ہر امتی دنیا سے جائے اور اگلی زندگی جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، طویل لمبی زندگی ہے، اس کا آغاز میرے ہر امتی کا ایمان سے ہو جائے، ایمان سے ہو جائے، یہ تیرے اور میرے آقا چاہتے ہیں۔ ایک دن میں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جنت مانگو نا تو 8ویں جنت مانگا کرو۔ کون سی؟ بولیے، 8ویں جنت۔ پھر فرمایا کسی موقع پر جب بھی جنت مانگو تو 8 جنتیں ہیں، جنت کے اوپر درجہ بندی ہے، اوپر کی طرف دوزخ گہرائی میں ہے، جنت اوپر کی طرف ہے۔ بہ بغیر میرے آقا سے یہ فرماتے رہتے۔ ایک دن غلاموں سے نہ رہا گیا، عرض کیا آقا ہمارے ماما قربان، آپ جب بھی حکم فرماتے ہیں، تعلیم فرماتے ہیں تو آپ 8ویں جنت کا ذکر کرتے ہیں، 8ویں جنت کا ذکر کرتے ہیں، 8ویں کا حکم کرتے ہیں کہ جب بھی جنت مانگو تو 8ویں مانگو۔ قربان جائیں، ماں ہوتی ہے نا تو ماں اپنے بیٹے کو کہتی، بیٹے میں نہ جاگتی رہتی ہوں، کیا میں جاگتی رہتی ہوں، دروازے کو تکتی رہتی ہوں، جب تک تو نہیں نہ آتا مجھے سکون نہیں ہوتا ہے، میرے دل کو
تسلی نہیں ہوتی ہے۔ گو بیٹا دروازہ کھول کے سیدھا اندر کمرے میں جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، ماں کی طرف نہیں دیکھ رہا، ماں کی طرف نہیں تک رہا، ماں کو سلام نہیں کر رہا۔ بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جو اوپر چلے جاتے ہیں نا، ان کے چہروں کی مسکراہٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج تک مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ جب کوئی آدمی بڑا ہو جاتا ہے اس کی چہرے کی مسکراہٹ جو ختم ہو جاتی ہے، اس میں تکبر جو پیدا ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں علم اور مال یہ بندے میں تکبر پیدا کرتے ہیں۔ محترم میں اس پر مثالیں نہیں دوں گا، آپ میرے ساتھ اتفاق کریں یا نہ کریں، میں تو کہہ رہا ہوں، میں تو عرض کر رہا ہوں کہ علم اور مال تکبر پیدا کرتے ہیں۔ اور مال آئے ہائی لیول کا، علم آ جائے ہائی لیول کا۔ پھر جب تم ملے چھوٹوں سے، پھر بات پہ غور کرنا، جب تم ملے چھوٹوں سے کیا مراد ہے؟ بہت سارے سمجھ گئے ہو نا، چھوٹوں سے ملے، پھر تیرے چہرے پہ مسکراہٹ آئے، تیرے چہرے پہ تبسم آئے، تیرا چہرہ مسکرائے، تیرے اندر عاجزی ہو، تیرے اندر انکساری ہو، تیرے اندر محبت نظر آئے، پیار نظر آئے۔ لوگ کہیں یار ہے تو بڑا، پر بڑوں والی بات اس میں نظر نہیں آ رہی۔ خدا کی عزت کی قسم علماء کرام تشریف فرما ہے، میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے، بڑا ہو کر جب چھوٹوں سے مسکرا کر ملے، آسی میں ملے، انکساری ملے، پیار میں ملے، ہمدردی ملے، میرا آقا نے فرمایا اس کے لیے میری طرف سے خوشخبری ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ آئے ہے باقی تو پھر آپ کو پتا ہے کہ مرنے کے بعد جگہ ایک ہی ہے۔ یا کہ جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، بڑا خوبصورت ہے۔ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ، بڑی ایک تربیتی جملہ میری زبان پہ آ رہا ہے۔ اللہ آپ اکثر ماشاءاللہ بزرگوں سے سنا، میں نے بڑوں سے سنا ہے کہ یہ دنیا کی دولت جو ہوتی ہے یہ ہاتھوں کی میل ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ہاتھوں کی۔ بھی میں نے بزرگوں سے سنا ہے، عام ماشاء سب جانتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دنیا کی دولت ہاتھوں کی میل ہے، ہاتھوں کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں علی کہتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاتھوں سے کماؤ، ہاتھوں سے خرچ کرو، ہاتھوں سے کماؤ، ہاتھوں سے خرچ کرو، ضروریات زندگی تک رکھو۔ ضروریاتیں، یہ ضروریات زندگی ہے۔ پھر اگلا جملہ بڑا خاص دیا، فرمایا ہاتھوں سے یہ میل اندر نہ آ جائے، اگر ہاتھوں سے میل اندر آ گئی تو دل میلا ہو گئے گا۔ حضرت علی فرما رہے ہیں جو باب مدینۃ العلم ہے رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا ہاتھوں تک رکھو، اندر نہیں آنے دینا۔ یہ میل اگر اندر آ گئی تو دل میلا ہو جائے گا، اگر دل میلا ہو گیا تو پھر پہچان ختم ہو جائے گی، تمیز ختم ہو جائے گی۔ جو ہو چکی ہے کوئی مانے نہ مانے، میرے ساتھ اتفاق کرے یا نہ کرے، یہ تمیز ختم ہو گئی۔ یہ تو میدان کربلا میں ختم ہو گئی تھی محترم، جو نبی کے قریب کا زمانہ ہے۔ ہم تو 15ویں صدی میں بیٹھے محترم، ہم تو بڑے دور ہو گئے نا، بڑے دور ہو گئے ہیں۔ آپ نے ایک جملہ بڑا خاص دیا، فرمایا لوگوں سنو، اگر ہاتھوں سے یہ چیز نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، غریب ہو جاتا ہے۔ اور علی فرماتے رہے اگر دل سے نکل جائے تو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، اگر ہاتھوں سے نکل جائے تو غریب ہو جاتا ہے، اور اگر دل سے نکل جائے تو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ تو میں جملے کی تشریح کیوں نہ کروں؟ جب ہاتھوں سے نکل جائے تو لوگوں کی نگاہ میں گر جائے، کیوں؟ کیا تو نے سمجھا اپنے آپ کو محترم؟ تو اپنے آغاز کو دیکھ، انتہا کو دیکھ، یہ تو آنے جانے والی چیز ہے۔ بڑے بڑے آئے، آج منوں کے من مٹیوں کے نیچے پڑے ہوئے، کوئی خبر لینے والا نہیں ہے محترم۔ آپ فرماتے بھی سنیں، اس کو ہاتھوں تک رکھنا ہے، ہاتھوں سے نکل جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ غریب ہو جاتا ہے، لوگوں کی نگاہ میں گر جائے۔ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں، ایک ہی باپ کے 4-5 بیٹے ہوتے ہیں، ایک ان میں سے اوپر چلا جائے، باقی غریب رہ جائے، وہ ان سے رشتہ نہیں کرتا، اس کو دعوت نہیں دیتا، آنا بلانا نہیں ہے، بڑے سے رشتہ ہو جائے، بھئی اچھے کپڑے پہن کے آنے، جی ہمارا بڑے سے رشتہ ہو گیا۔ وہ بڑے کون ہیں محترم؟ کوئی مجھے نہیں بتایا کہ بڑے کون ہوتے ہیں؟ بڑوں سے مراد کیا ہے؟ بڑوں سے مراد مال
خواتین و حضرات کو میں دعوت فکر دے رہا ہوں، اور میرے علی فرماتے سنو، تعارف ختم نہ کرنا، تمیز ختم نہ کرنا، پیار اور انس محبت پیدا کر۔ میں نے یہاں تک حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ جس طرح مثلا یہ شادی حال ہے ہمارا، یہ گلی گزر رہی ہے، یہ گلی گزر رہی ہے، ادھر سے امیر تر آ رہا ہے، کیا رہا ہے؟ امیر ترین آ رہا ہے، ادھر سے غریب تر آ رہا ہے۔ میرے آقا کی تعلیم کیسی ہے؟ میرے آقا کا وہ دعوت فکر کیا ہے؟ میرے آقا کیا خوبصورت اپنی امتی کو تعلیم دے رہے ہیں، ادھر سے امیر تر، ادھر سے غریب تر۔ غریب تر نے سوچا کہ یار یہ بہت بڑا آدمی ہے، یہ تو سلام بھی کرنا پسند نہیں کرتا، تو یہ تو بہت بڑا ہے، وہ سوچتا آ رہا ہے۔ جب امیر نے دیکھا، وہ پہچانتے تھے ایک دوسرے کو، جانتے تھے، امیر نے دل میں سوچا کہ یار چلو ماں تو اللہ تعالیٰ کے آنے جانے والی چیز ہے، تو یہ غریب ہے تو یہ سوچے گا کہ یہ بڑا ہے۔ جب قریب ہوئے نا، توجہ رکھنا، یہ ان چیزوں کو بھی حاصل کرو، ساتھ توجہ رکھو، کیونکہ تمہیں حدیثوں کے مفہوم دے رہا ہوں نا۔ اور میرا آقا یہاں تک فرمایا، علامہ صاحب، نَدَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوْعَهَا وَعَدَّعَهَا كَمَا سَمِعَهَا۔ نبی پاک نے فرمایا نَدَّرَ اللَّهُ، اس عورت، اس مرد کا چہرہ، سبحان اللہ، تر و تازہ رہے، اس مرد، اس عورت کا چہرہ۔ یار دعا منگوائی نہیں جاتی، دعا منگوائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے۔ حضرت علی کا قول ہے نا، حضرت میں اپنی طرف سے بات نہیں کروں، میں اپنی طرف سے کوئی بات کی نہیں، میرے علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ کہ دعا منگوائی، میں منع نہیں کر رہا کہ پیر صاحب سے دعا نہ کرو، علماء سے نہ کرو، نیک لوگوں سے نہ کرواؤ، کرواؤ، دعائیں کرواؤ، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کمال یہ نہیں ہے کہ تو اپنی امی ابے کو یہ کہیں امی جی دعا کرو، ابو جی دعا کرو، استاد جی دعا کرو، پیر صاحب دعا کرو۔ آپ فرماتے ہیں کمال یہ نہیں ہے، کمال یہ ہے والدین کی اتنی خدمت کر، والدین سے اتنا پیار کر، والدین کے ہاں اتنا آنا جانا ہو، والدین کے ساتھ اتنا جڑ جا، والدین کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ جب ماں خوش ہوگی نا تیری خدمت پر، تیرے پیار پر، تیرے سلام پر، جب ماں خوش ہوگی، باپ خوش ہوگا، خود بخود تیرے کہنے کے بغیر ان کے دل سے بولیے دعا نکلے گی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کمال یہ ہے۔ اگر جملہ سن لیں، آقا علیہ السلام خود دعا دے رہے ہیں کہ میرے اس امتی وہ عورت یا مرد، اس کا چہرہ ترو تازہ رہے جو میری حدیث کو محبت سے سنے۔ بھائی جی صاحب جملہ سننے والا ہے نا کہ جو میری حدیث کو، آج ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، پیر صاحب بھاگتے جا رہے ہیں، بھاگتے جا رہے ہیں، تیرا اللہ کے گھر میں بھی دل نہیں لگ رہا، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، بھاگتے جا رہے ہیں، بھاگتے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر میں تیرا دل نہیں لگ رہا یار۔ اور میں منع نہیں کر رہا کہ تم مسجد میں بیٹھے رہو، بھئی مسجد میں کون کہتا ہے، لیکن جب جاؤ کچھ ٹائم تو دو ہی ہاتھ، تیری نظر جاتے کھڑی پہ، امام صاحب کہاں جی، امام صاحب، اللہ کے بندے ہوش کر گیا، اللہ کے گھر میں آئے ہو محترم، جس میں اللہ کے گھر میں آئے ہو۔ آقا علیہ السلام دعا دے رہے ہیں، قربان جو آقا تیری ذات پر، تیری عظمت پر، میرے آقا دعا دے رہے ہیں میرے اس امتی مرد یا عورتیں، اس کا چہرہ ترو تازہ رہے، جو میری بات یعنی حدیث پاک کو محبت سے سنے، اس پر عمل کرے، پھر اس کو آگے پہنچائے۔ آئیے محترم، میں کہیں ایک مثال دینے لگا تھا، سننے والی ہے۔ ادھر سے کون آ رہا تھا؟ بولیے، چلو اتنی بول دے، چلو بولو نا۔ ادھر سے کون آ رہا تھا؟ امیر تر۔ ادھر سے کون آ رہا تھا؟ غریب تر۔ امیر نے سوچا کہ غریب سوچ رہا تھا پتہ سلام کرتا ہے کہ نہیں کرتا، بڑا ہے نا، کیا بولیے، بڑا ہے، پتہ نہیں ہے، تکبر کا بھرا ہوا ہے، ہاں پتہ جواب سلام کرے گا کہ نہیں کرے گا، جواب بھی دے گا کہ۔ تو جب وہ امیر تھا وہ بھی اس کو جانتا تھا کہ مال کے لحاظ سے اس کی حالت نیچے ہے۔ جب قریب آئے نا، جب قریب آئے تو بڑے نے چھوٹے کو سلام کر دیا اور مسکرا کر سلام کیا، تبسم فرمایا۔ جب سلام کیا نا تو ساتھ کہتا یار کبھی آیا کرو، یار کبھی آیا کرو، تم میرے دوست ہو، تم میرے، بولیے، تم میرے دوست ہو، کبھی آیا کرو، کبھی چائے، کبھی پانی، یار کبھی آیا کرو۔ آئے میرے آقا کی حدیث سنو،
حدیث کا مفہوم سنو. اس نے کہا یار کبھی آیا کرو یار, بیٹھا کرو, ملاقات کیا کرو یار, میں بھی انسان ہوں تم بھی انسان ہو, یہ پیسہ آنے جانے کی بات ہے, کیا ہو گیا؟ غریب ہکا بکا رہ گیا. کیا رہ گیا؟ یہی کہ ہکا بکا رہ گیا. یوں نہیں پریشان, یعنی وہ کیا کہتے ہیں, تعجب میں چلا گیا, حیرانگی میں چلا گیا. یار میری سوچ کیا تھی, میرا خیال اس کے بارے میں کیا تھا, اس نے تو کمال کر دیا. اب غریب خوش ہو گیا. غریب بولیے, غریب خوش ہو گیا, اس کا دل خوش ہو گیا. غریب خوشی میں جھوم رہا ہے, یار کمال کر دیا, میں تو کچھ اور سوچ رہا تھا, اب میں قربان جاؤں. یہ عمل اس نے کیا کیا, غریب کو اس نے کارخانہ دے دیا, گاڑی دے دی ہے, کوئی رقم دی ہے, مسکرا کے ملا ہے نا, عارضی ملا ہے نا, انکساری ملا ہے نا, سلام میں پہل کی ہے نا, سلام میں پہل کی ہے نا, اس کے دل سے وہ چیز نکالنے کی کوشش کی ہے نا. تو یہ ادا, یہ عمل, یہ فعل, یہ کام رب کو بڑا ہی پسند ہے. آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے کیا فرمایا, فرمایا دو فرشتے آتے ہیں, دو فرشتے آتے ہیں, اس کے دل سے مخاطب ہوتے ہیں اور آ کر مبارک دیتے ہیں کہ تیرے اس عمل کو رب نے بڑا پسند فرمایا ہے, اور اس عمل پر تیرے لیے خوشخبری ہے کہ تیرے ماضی کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں, ماضی کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں. میں آج انشاءاللہ مرحومہ کے چہلم کے موقع پر میں انشاءاللہ آخری جملہ دے کر آسی جانے چاہتا ہوں, ٹائم ہو چکا ہے. آپ میرے ساتھ مل کے ایک دفعہ وہ دعا پڑھ لیں, دعا میرے ساتھ پڑھ لیں. چلو انشاءاللہ میں پڑھتا ہوں, آپ بھی پڑھیں گے. جب بندہ اپنی دعا کرتا ہے نا اکیلا اپنی ذات کے لیے, اپنی حضرت علی سے کسی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ سے, پیسا بڑا خاص جملہ, حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے, تو وہ باب مدینہ العلم تھے رضی اللہ کہ جانور اور انسان میں فرق کیا ہے. تو میرے علی فرماتے ہیں جس کو اپنی پڑی ہو, جس کو اپنی سوچ ہو وہ جانور ہے, جو اوروں کے لیے سوچتا ہے وہ انسان ہے. پھر کسی نے پوچھا کہ انسان تو ہو گئے, انسانوں میں زیادہ درجہ کس کا ہے؟ ولی صاحب انسانوں میں منصب تو ایک ہی ہے نا, منصب نبی ہے, نبوت ہے, لیکن بعضوں کو بعضوں پر فضیلت ہے, منصب صحابیت ہے, بعضوں کو بعضوں پر فضیلت ہے, منصب ولایت ہے, لیکن بعضوں کو بعضوں پر فضیلت ہے. انسان سب انسان, منصب سب کا ایک ہی ہے. علی سے پوچھا پھر انسانوں میں زیادہ درجہ کس کا ہے؟ پھر علی بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جتنا احساس ہے, جتنا احساس, باشا سب پڑھے لکھے بیٹھے ہو نا, جتنا احساس بڑھتا جائے گا, احساس جتنا بڑھتا جائے گا, اس انسان کا اس کی بارگاہ میں درجہ بھی بڑھتا جائے گا. جتنا احساس بڑھتا جائے گا, جب اکیلا اپنی دعا کرے نا, اس کا یقین ہے کہ دعا قبول ہو جائے گی, پر گارنٹی نہیں ہے, ضمانت نہیں ہے. کیا کہ ضمانت کس میں ہے؟ فرمایا ضمانت یہ ہے کہ جب میرا امتی اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی اپنی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. نمبر 2, جب بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے, معافی طلب کرتا ہے, سچی توبہ کرتا ہے, توبۃ نصوحہ کرتا ہے, سچی توبہ کرتا ہے, اس کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے گا, لیکن گارنٹی ضمانت نہیں ہے. اور کہا پھر ضمانت کس میں ہے؟ فرمایا میرا آقا نے فرمایا جب میرا امتی اپنے بھائی کو معاف کرتا ہے, اللہ اپنے بھائی کو معاف کرتا ہے, اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. دوستو آج اس چیلم کے موقع پہ کام لے کے جاؤ, رات کو سوتے وقت وضو کرو, درود و سلام پڑھو, پھر سب کو معاف کیا کر روزانہ معاف کرو. کسی وقت بھی جھٹکا لگ جانا ہے, جی کسی وقت بھی جھٹکا لگ جانا ہے, تیاری میں رہو. لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون. بندہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے, باتیں کر رہا ہوتا ہے, تندرست ہے, صحت مند ہے, جھٹکا لگا دل کا آ گیا. میں نے خود حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ لوگ دل کے مرض سے
زیادہ دنیا سے جائیں گے دل کے مرض سے. یہ نبی کی حدیث کا مفہوم دے رہا ہوں. تو جو مزید بڑھتا جا رہا ہے تو میں عرض کروں گا, درخواست پیش کروں گا, معتبانہ مشورہ دوں گا کیا کہ آج کے بعد ہم نے 2 کام کرنے ہیں اور انشاءاللہ جی بھر کے کرنے ہیں. ایک وضو میں رہنا ہے, ایک وضو میں رہنا ہے, ایک اپنے بھائیوں کو معاف کرتے رہنا ہے. میں نے یہ حدیث میں پڑھا ہے, معاف کرنا, معافی مانگنا, معاف کرنا, بولیے معاف کرنا, معافی مانگنا, اپنے بھائی کو اپنی بہن کو خوش کرنے کے لیے کہ میری بہن ناراض ہو گئی ہے, میرا بھائی ناراض ہو گیا ہے, میرے رشتہ دار ناراض ہو گیا ہے, میں ختم ہوگی تو معافی مانگے گا نا. زیادتی بھی تو نے کی ہے, معافی مانگو اس کی رضا کے لیے. تو معاف کرنا اور معافی مانگنا, تیرے اور میرے نبی نے فرمایا یہ دونوں ادائیں رب کو بڑی پسند ہے, بڑی پسند ہے, بڑی پسند ہے. آئیے محترم میرے ساتھ مل کے ایک دفعہ دعا کر لو. اس میں سیدھا جمع استعمال کرنا ہے. یہ نہیں کہنا یا اللہ مجھے, یہ نہیں کہنا یا اللہ. بولیے یا اللہ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ, ایمان پر ہی موت عطا فرما. بس اس میں ہم کہنا ہے, یہ نہیں کہنا کہ مجھے. اگر دعا قبول کرانا چاہتا ہے پھر سب کے لیے دعا کر اور روزانہ کرتا رہے یا اللہ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ, ایمان پر ہی موت عطا فرما. نمبر 2 اگلی دعا کون سی ہے؟ ایماندار عادل, ایماندار عادل سربراہ عطا فرما. ہاں جی صاحب, ہاں جی ایماندار عادل سربراہ کی دعا کرنا فرض ہے. میں حدیث میں پڑھا ہے, جب کوئی چاہے میں حدیث دکھاتا ہوں, یعنی ایماندار عادل سربراہ کو مانگنا حدیث میں فرض ہے ہمارے اوپر. لو جی میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ ماشاء دیکھ مجھے رہے ہیں, آپ کی توجہ میری طرف ہے تو آخری جملہ پوری تقریر کا نچوڑ دے رہا ہوں. امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں رہو, ایسے آپ نے کلمہ اشارہ کیا, فرمایا تم دنیا میں رہو پر دنیا تم میں نہ رہے. میرے علی فرماتے ہیں تم دنیا میں رہو پر دنیا تم میں نہ رہے. لوگوں نے پوچھا پیارے علی کیا مطلب؟ فرمایا کہ ساری کائنات ایک پانی کی مانند ہے, یہ کشتی ہے. میرے علی فرماتے ہیں یہ سارا پانی ہے, یہ کشتی ہے. فرمایا سنو لوگو, میں علی کہتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے, کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے تو یہ کشتی تیرتی رہتی ہے. جب یہ پانی کشتی میں داخل ہو جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے. دوستو میں نے کچھ آیتیں پڑھی تھی والدین کے حوالے سے, اس پر گفتگو نہیں کر سکا. بس تمیزی گفتگو میں 2-4 باتیں پیغام کے طور پر آپ تک پہنچ گئی ہیں. تو میرا قریب صاحب نے پوچھا کہا, ایک بات رہ گئی تھی کہ آپ 8ویں جنت کا ذکر کرتے ہیں, کس کا؟ اس کا کیا مطلب ہے آپ 8ویں کا ذکر کرتے ہیں؟ تو میرا قریب جملہ دے دیا, سمندر بہا دیا. میرا قریب فرمایا 8ویں جنت میں نے ہونا ہے. بس اس جملے پہ نا سوچتے رہنا گھر جا کر کہ میرا قریب کیوں فرمایا کہ 8ویں جنت میں نے ہونا ہے. اس سے بڑی کوئی اور محبت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھے, ایمان پر ہی موت عطا فرمائے. اپنے گھروں کے ماحول اچھے ماحول بناؤ, نماز روزہ قرآن کی تلاوت پر ماحول تیار کرو, پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا ہم مر کے قبر میں چلے جائیں گے, پیچھے سے بیٹیاں بیٹے ربنا اغفر لی ولوالدی کہتے رہیں گے. بیٹی کی شادی ہو کر دنیا کے جس کونے میں چلی جائے نا وہاں بھی کہے گی ربنا اغفر لی ولوالدی. اس سے بڑا کوئی منصوبہ نہیں, اس سے بڑا کوئی صدقہ جاریہ نہیں, اس سے بڑی کوئی دولت نہیں, اس سے بڑے کوئی پلازے نہیں, کوئی انحاف, کوئی مارکیٹیں نہیں ہے. بیٹوں کے لیے سارا کچھ تو نے تیار کر دیا ہے. ربنا اغفر لی ولوالدی. تیاری کرو یار, ہمارے جانے کے بعد جب ہماری اولاد کہے گی ربنا اغفر لی ولوالدی, اگر
اگر اونچ نیچ ہو بھی گئی تو کسی بیٹی بیٹی کے اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لے گا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. اور جس حکومت میں ہم جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ پیسہ دعا فرمائیں گے تو میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما کر جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ اور لواحقین کو صبر جمیل، صبر پہ استقامت بھی اجر عظیم عطا فرمائے اور ہمیں اصلی گھر کے لیے تیاری کرنے کی توفیق ہمت قوت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.